ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکا کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ ویلکم ٹو آر جے ایمان چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو، آج کا پروگرام، آج کی یہ بات چیت ہم اس پرسنالٹی کے نام لگا رہے ہیں جو کہ ہماری ہسٹری کے لیجنڈ ہیں، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن اسکرین کے لیجنڈ ہیں۔ 1964 کو جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو ایک بہت ہی خوبصورت، ایک خوبرو اور ایک بہت ہی سوبر نوجوان جو اس اسکرین پر ابھرا، جس نے فرسٹ ٹائم ٹیلی ویژن اسکرین سے مخاطب ہو کر بات کی، وہ طارق عزیز تھے، جس نے یہ بتایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لائیو نشریات۔ تو وہ طارق عزیز تھے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی جو ہے وہ نشریات کا آغاز کیا۔ ہم یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی ہوسٹ، جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں ہیں، جو اینکرشپ میں ہیں، جو نیوز کاسٹنگ میں ہیں، جو پروگرامنگ میں ہیں، تو وہ کہاں سے آئے؟ وہ آپ کی ایک موٹیویشن تھی، وہ آپ کے تھرو اب تک یہاں تک پہنچے ہیں کہ آپ ان سب لوگوں کو کے لیے مشعل راہ تھے طارق عزیز۔ لیکن بڑی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ طارق عزیز بہت ہی ایک زندہ دل انسان تھے، بہت ہی نالج تھا ان کے پاس، اور اتنا وہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی چیزوں کو اس قدر سمجھتے تھے کہ ان کی گفتگو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ بندہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام، اس محاورے سے تو ہم سب کہیں نہ کہیں واقف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ محاورہ طارق عزیز نے ہی ایجاد کیا۔ تو کہنے میں آتا ہے کہ پہلے آپ کہتے ہوتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام۔ تو ایک دفعہ آپ پروگرام کر رہے تھے کہیں پہ، تو ایک خط آیا اور وہ کسی نابینا نے خط بھجوایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ میں نابینا ہوں، لیکن آپ بولتے ہیں کہ دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام، تو مجھے تو سلام نہیں جاتا۔ اس کے بعد طارق عزیز نے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام یہ کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ ایک بہت ہی آپ کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی آپ کے پاس گفٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کرنے سے، اس کے انداز سے سمجھ جاؤ کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور پھر اس کا حل بھی بیان کر دو۔ تو آپ پھر اس کے بعد بولنے لگے کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ اس سے اور اس بات سے ایک یہ بھی اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا، آپ کا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ تھا، آپ ایک بہت ہی محب وطن پاکستانی تھے۔ طارق عزیز کی پاکستان سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے عمل اور ہمارے فعل میں، ہمارے بول اور میں تضاد ہوتا ہے، ہم دونوں چیزوں میں کہیں نہ کہیں تضاد کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ لیکن طارق عزیز نے جو کہا وہ کہتے تھے مجھے پاکستان سے پیار ہے، تو انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ طارق عزیز کی جو کہ اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں، اپنی وفات سے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو ہے وہ یہ چیز بول دی تھی کہ میری جو ہے وہ ساری جائیداد جب میں نہیں رہوں گا تو چونکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو میری ساری جائیداد میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ پاکستان کے نام لگا دی جائے گی، پاکستان کو دے دی جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، اتنا محب الوطن، اتنا خوبصورت سوچ رکھنے والا بندہ آج ہم میں نہیں رہا۔ یقیناً یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب نے ہی چلے جانا ہے، لیکن کوئی انسان اس قدر خوبصورت یادیں، کوئی انسان اس قدر خوبصورت باتیں، الفاظ چھوڑ کے جائے تو وہ انسان چلا جائے تو اس کا دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس سے ایک دن پہلے کی آپ کو جو ٹویٹ میں دکھا رہی ہوں، اس میں انہوں نے کہا ان کو اس ٹائم پہ بھی بہت زیادہ پاکستان سے محبت
दिख रही थी उन्हें, वो पाकिस्तान से मोहब्बत को फ़ील आपको उस ट्वीट से पता चलेगा कि उन्होंने लिखा कि मैं बहुत परेशान हूँ कि पता नहीं ज़िंदगी पहले जैसी कब होगी। फिर उन्होंने कलमा लिखा अपने ट्वीट में। तो माशाल्लाह चलते फिरते और अभी तक वो माशाल्लाह बुक्स लिख रहे थे। उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी, उन्होंने पोइट्री बहुत ज़्यादा पढ़ी, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया। कौमी असम्बली के 1997 में मेंबर रहे वो। तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारा और पाकिस्तानी होने का सही हक़ अदा कर दिया। आज आप हम में नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी अगली मंजिलें आसान करें। अल्लाह ताला आपको आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दें, और हम सबको भी ऐसा ही मुहब्बुल वतन, ऐसा ही पाकिस्तानी, ऐसा ही ख़ूबसूरत इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए। और अल्लाह हाफ़िज़।